وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ تعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا صدق اللہ العلی العظیم صلوات بر محمد دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک تمام حاضرین دی حاضری جناب سید الشہداء دی بارگاہ قبول منظور کل روز عاشور ہے اللہ پاک امن و امان نال عقیدت و احترام نال روز عاشور گزارن کی توفیق عطا فرمائے تمام مسلمانوں بارگاہ امام حسین اسلام چ اپنا نذرانہ پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے دو دعاواں ہیں اولاد نرینہ واسطے میرے عزیزاں دی میرے ذہن چ بس تو دعا کرنی ہے کہ امام مظلوم دی صدقے نہ اللہ پاک انہوں نے بیٹے عطا فرمائے میرے محترم سامعین سورہ مبارکہ بنی اسرائیل دی ایک آیت مجیدہ کے مطابق سلسلہ گفتگو جڑا تقریباً کل میں مکمل کر دیتا آج او دا حصہ آخری جناب کے سامنے عرض کر دینا اللہ پاک فرماتے ہیں حق آیا ہے اور باطل جا چکا جب حق آتا ہے تو باطل چلا جاتا ہے اور باطل یقیناً گم ہونے والی چیز ہے باطل جانے ہی والی چیز ہے جڑی آیت مجیدہ کا سہارا لے کے قرآن اور تلاش حق آج سورہ مبارکہ بقرہ دی ایک آیت مجیدہ 108 نمبر آیت مجیدہ سورہ مبارکہ بقرہ وہ دی بچ خالق کائنات نے امت مصطفیٰ نو خطاب فرمایا پیغمبر اعظم دی امت یعنی سانو خطاب کیتا اس دور بھی امت مصطفیٰ موجود سی آج بھی امت مصطفیٰ موجود ہے وہ دی کسی مذہب دی تکلیف نے اپنی تفریق نے کہ شیعہ یا سنی یا حدیث دیوبندی ہے جڑا نبی دی امت ہے وہ دے نال اللہ کر خالق فرماتے ہیں ام تریدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل کیا تم بھی اپنے رسول سے ویسے ہی سوال کرو گے جیسے موسیٰ کی امت کیا کرتی تھی کیا تم بھی اپنے رسول سے ویسے ہی سوال شروع کر دو گے جو موسیٰ کی امت موسیٰ سے کیا کرتی تھی اگے خالق نے فرمایا وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ جو اہل کتاب ہیں ان کی کثرت کے اندر یہ خواہش ہے جو اہل کتاب تو مرادی عیسائی نے اور یہودی باقی سارے جو حالات سن جڑے اہل کتاب سن جنہوں قرآن چ اہل کتاب کیا گیا ہے وہ یہود و نصارہ ایک نصارہ اور ایک یہودی اللہ فرماتا ہے وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ جو اہل کتاب ہیں نا ان کے دل میں یہ بات ہے وہ یہ چاہتے ہیں وہ اس بات کو پسند کرتے ہیں وہ اس بات کو دوست رکھتے ہیں یہود و نصارہ کیا لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا وہ چاہتے ہیں کہ تم ایمان لانے کے بعد پھر کافر ہو جاؤ یہ یہودیوں اور عیسائیوں کے اندر کی بات ہے وہ پسند کرتے ہیں اس بات کو وہ چاہتے ہیں کہ تم بدل کر پھر کافر ہو جاؤ مسلمانوں کچھ غور کرو ان کے ارادے کیا ہیں اور تمہیں سمجھنے کی ضرورت ہے وہ پوری کوشش میں ہیں وہ کیوں اس طرح پہ کرتے ہیں انہوں نے کی تکلیف ہے ساڑھے اسلام دی انہوں نے کی تکلیف ہے ساڑھے ایمان دی ویسے گل تو بڑی پرانی ہے گل تو اس دور دے مومنوں اللہ کر رہے ہیں لیکن آج اسی غور کریے تو آج بھی یہود و نصارہ دی کثرت اسے گل دے در پہ ہے کہ اسی ایمان تو خالی ہو جائیے اسی اسلام تو خالی ہو جائیے اور جڑی صورتحال اس ویلے پیش آئی ہے وہ جناب دے سامنے میں کہ اس ویلے یہود و نصارہ فلسطین سے جڑا ظلم کر رہے ہیں بچے قتل کر رہے ہیں ہاسپٹلوں تے بم بج رہے ہیں جنازیاں تے بم پہ مارتے ہیں وہ جنگ تے نہیں نا ظلم ہی ہے نا بھائی جنگ تے ہوندی ہے کہ تنصیبات تے حملہ کیتا جائے یا فوج تے حملہ کرے فوجیاں نہ لڑن فلسطین چ سیدھا ظلم ہے کہ نہیں ہے تھوڑے بندے بولے نے ویسے ظلم ہے کہ نہیں یہ نہیں سوچنا کہ اتنے اہل حدیث نے زیادہ یا اتنے اہل سنت نے زیادہ اتنے شیعہ تھوڑے نے اس گل چھڑ دیں ظلم ہے یا نہیں ایک کردہ پیا یہودی ہے تے پیچھے نصرت دی کر رہا نصارہ یعنی عیسائی دی امداد کر رہے ہیں اور یہودی انہوں تے بماں نال حملے کر رہے ہیں اور دبے نے تھلے بچے اچھا خوراک دی کمی دی وجہ تو ہیں بچے مر رہے ہیں تو انہوں پتہ ہے
کچھ بچے ایسے نے جنہوں نے خوراک بچاروں نہیں پہنچتی پئی، رستے میں جڑیاں میڈیسن جاندیاں نے وہ بھی روک دیتیاں جاندیاں نے، خوراک جڑا بندہ بھیجدا وہ بھی روک دیتا جاندہ ہے۔ سیدھا ظلم ہو رہا ہے۔ آج 1500 سال بعد اینی تاریخ واضح ہوئی ہے، اگر کوئی بندہ سمجھنا چاہے تو مرضی کسی دی اپنی ہے۔ لوگ اندر جب کربلا میں ظلم ہوا تھا تو باقی مسلمان کہاں تھے؟ وہ وہاں تھے جہاں آج ہے۔ بالکل سمجھ آ رہی ہے، سارے دین دی قبلہ سمجھ آ رہی ہے۔ بندے ویسے اتوں نگاشن گلتے وکھری کر لے، ایس ویلے مذہب نو سمجھنا انتہائی آسان، ایس ویلے حق نو سمجھنا انتہائی آسان۔ ایس ویلے جڑا ماحول بنیا کتاباں پڑھن دی بھی لوڑ نہیں، صرف اخبار پڑھو، صرف میڈیا تے بہ کے خبریں چیک کرو تو دین سمجھ آ جائے گا، یہود و نصارہ سارا قرآن سمجھ آ جائے گا۔ اے بہادری ایک قرآن تھی جس 1500 سال پہلا دا چھڑیا سی، انہاں دا ارادہ کی 1500 سال پہلے بھی انہاں دا ارادہ ہوئی سی، آج بھی ارادہ ہوئی ہے۔ میرے عزیزو اس ویلے اتنا ظلم ہو رہا ہے، کتنے نے مسلمان؟ ہر روز خبر ہوندی ہے کہ اینے ہزار کل قتل ہو گئے نے، شہید ہو گئے نے، تے جنگ بندی دی کوشش ہو رہی، جنگ بند کرو، جنگ بند کرو۔ کنوں آندے ہو جنگ بند کرو؟ کنوں آندے؟ اے جننے ملک مسلمان نے کہ سر جوڑ کے بیٹھ جان، بند نہیں ہو سکتی جنگ۔ 3 دن صرف اساں لائے نے انڈیا تے، 3 دن لائے نے، صرف پاکستان نے لائے نے 3 دن۔ تے جیڑا ٹرمپ 1 دن پہلے آندا سی نہ پیا کہ سانوں کی غرض ہے جی، تواڈے مسائل نے تسی جانو تے تواڈا کم جانے۔ اندروں دا دل سی کہ پاکستان نو مار پائے، جدو پاکستان نے ماریا نا تو وچ آ گیا ہندوستان نو بچان واسطے، وچوں غیر مسلم سارے کٹھے نے۔ جتھے نقصان ویکھے گا ادو وچ آئے گا۔ اسرائیل تے انہوں نے حملے کیتے نے ایران نے، تو پھر ان تکلیف ہوئی ہے، پھر زیادہ نقصان ہو رہا ہے، وہ وچ آ گیا نہیں جی نہیں، اسی صلح پسند ہاں، اسی صلح پسند ہاں۔ انہاں جڑا فراڈ کیتا ہے نا پوری دنیا تے یہود و نصارہ نے، انہاں دیا ملکاں چ بطخ لنگ دی ہوئے نا، سڑک دے وچوں بطخ لنگ دی ہوئے تے دوہاں پاسے ٹریفک رکی ہوندی ہے تے پوری دنیا دے میڈیا تے آ جاندا ہے اللہ اکبر۔ ایتھے انسانیت ہے نا جی، جتھے بطخ پہ لنگ دی ہے تے دوہاں پاسوں ٹریفک رکی ہے، ہرنی پہ لنگ دی ہے تے دوہاں پاسوں ٹریفک رکی ہے۔ اینی انسانیت دا بطخاں دا آپریشن ہو رہا ہے، کبوتر بیمار ہو گیا ہے، او دے تے جناب لے گئے نے انہوں فلانے ہسپتال ڈاکٹر دا علاج کر رہے ہیں۔ یہ جڑے جانوراں دا اتنا خیال رکھ کے تے پوری دنیا نو اپنی انسانیت وکھاندے نے، انہاں نو فلسطین دے بچے نظر نہیں آندے؟ یہ بلیاں واسطے پریشان نے، کتیاں واسطے پریشان نے، جانوراں واسطے پریشان نے۔ اصل گل کی ہے اے جڑا فلسطین ہے نا، اس ویلے 6 ماہ دی شہادت بیان ہو رہی ہے، اج بھی ہو رہی سی، کل بھی ہوئی، ہر جگہ ہو رہی ہے، اور پوری دنیا تے 6 ماہ دی شہادت نے پوری دنیا نو پریشان کر دیتا کہ یزیدیوں میں اسلام تو کیا انسانیت بھی نہیں تھی۔ ساڈا اعلان ہے جتھے جتھے ایڈے ایڈے بچے مارے جا رہے ہیں اوتھے اوتھے یزیدیت۔ یزید لوگ اندنے ایڈا ظلم ہو گیا کربلا سے، مسلمان کتنے سن؟ آج مسلمان کتنے ہیں؟ آج بھی یہود و نصارہ کی انہیں تکلیف ہے جو کل بھی حسین کے ساتھ تھے، آج بھی حسین کے ساتھ ہے۔ تساں ازمانا نا مسلمان کتھے ٹھیک نے، کیڑا مسلمانہ چ مکتبہ فکر ٹھیک ہے؟ آج ازمان دا ایک ہی طریقہ ہے، یہود و نصارہ نو پوچھ لو تو انہوں کیڑے مسلمان دی تکلیف ہے؟ یار چھڑو کتاباں چھڑ دے ہو نا، کتاباں چھڑ دے ہو، یہودیاں تے عیسائیاں، اسرائیل تے امریکہ نو پوچھو کہ 57 ملک نے مسلمانہ دے 58، تو اسی دسو تو انہوں کی دی تکلیف ہے؟ جدی تکلیف ہے اوتے حق ہے۔ مولا بھائی تو انہوں جزاتے ہیں، بہت شکریہ، میرا خیال ہے گل بہت قریب ہوگی۔ آج کوئی مناظرے دی ضرورت نہیں، کوئی لمبی تحقیق دی ضرورت نہیں، یہ تے بخاری تے تبری پڑھن دی ضرورت نہیں۔ آج اگر زمانے پہ حق کتھے رہے، امریکہ دی جس ملک دی امریکہ نو تکلیف ہے اوتے حق ہے، اسرائیل نو جی دی تکلیف ہے اوتے حق ہے، وہ ایک کی ہے، کیڑا جتھے علی ہے اوتے حق ہے۔ بڑی خیر ہوئے، مولا تعالیٰ جزا خیر۔
قبلہ ساڑی فوج دا نشان بھی حیدر ہے، آخری نشان بہادری دا حیدر ہے۔ ساڑی بھی نو تکلیف ہے، اے ایران اگر ہوش مندی کو کم نہ لیندا اور انہیں نقصان تو بعد پھر انہاں دا نقصان نہ کردا تو پاکستان نہ رک سی ساری دنیا بھی ہوندی ہے کہ اگر ایران ہر جاتا اللہ معافی دے گا تو بعد میں پاکستان کی باری تھی ہے نا۔ اندر تکلیف کل بھی یہودی نو حیدر دی سی، آج بھی تکلیف حیدر دی۔ یہ نشاندہی قرآن نے کیتی جب 1500 سال پہلے۔ ہن میں وجہ لگ لئی کہ انہاں یہودیاں نے عیسائیاں نے ساڑی تکلیف کی۔ بہت شکریہ، آج اس تکلیف دا پتہ لگ گیا، پوری کربلا توڑے ذہن چاہ جائے گی کہ کربلا ایسا کیوں ہے، وجہ کیوں ہے، کیونکہ دشمنی دی کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوندی۔ پہلی وجہ ہو سکتی ہے، یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے، رشتہ داری میں خرابی پہ جائے تو وجہ ہو سکتی ہے، آخر پیچھے دشمنی دے کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے۔ پاہمیں کوئی اے ہی آکھے سے میرے لئے کہ تھوکے ہے، وجہ تے ہے نا۔ کوئی بندہ یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ یہ نہ ساڑھے بوئے کے کوڑا سٹے، کوئی وجہ تے ہے نا۔ گلی دی لڑائی تو لے کے کشمیر تک، کشمیر تو لے کے فلسطین تک، ہر لڑائی پیچھے وجہ یار چھوٹی وجہ بھی ہو سکتی ہے بڑی۔ کئی تے بچیاں تو لڑ پیندے ہیں، بچیاں تو لڑے بندے کو قتل و غارت تے اتر جاندے ہیں، نسلاں قتل چاہ، لیکن وجہ پیچھے پھر بھی چھوٹی موٹی۔ مہربانی کربلا دی وجہ دسنا چاہ، کربلا بنن دی وجہ دسنا چاہ۔ مولا تو انہوں جزا دے وے، اے وجہ قرآن چ موجود ہے، میں تاریخ چو نہیں لبھی، میں قرآن چو لبھی۔ یہود و نصارہ پیسے دن دے سان، منافقت کران دے سان مسلمانہ کو۔ اے جن نے خود کچھ حملہ آور نے، وہ بم بن کے ہوندے نے، انہوں نے پیچھے بہت زیادہ سرمایہ لگتا ہے، تو سرمایہ آج بھی یہود و نصارہ لا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، مسلمان کل بھی استعمال ہوندہ سی، مسلمان آج بھی استعمال ہوتا ہے۔ پوری دنیا تے ساڑا چیلنج ہے، پوری دنیا تے کوئی ایسا خود کچھ حملہ آور دسو جڑا شیعہ آباد رہو جناب آباد رہو۔ یہ دا مطلب ہے الحمدللہ اندر علی ہوئے تو منافقت ہوندی نہیں، تو منافقت نہ ہوئے تو بندہ پیسے لے کے بے گناہوں قتل نہیں کرتا۔ میں وجہ لب لئیے یہ دے تھوڑا جو بحث کرنے ہیں۔ اللہ پاک فرماندن ایمانکم کفارا، وہ چاہتے ہیں یہود و نصارہ۔ 108 نمبر آیت پڑھنا جی، ہر روز نمبر دسنا کہ شاید کو گھر جا کے چیک کرے، کوئی بندہ تے گھر جا کے چیک کرے پہ یہ ایمیں کرتا ہے، ترجمہ ٹھیک ہے، تشریح ٹھیک ہے، یا ایمیں کوڑوں بنا بنا کے سانو کرتا جاندہ ہے۔ سانو چیک کرو گے ایسے ٹھیک ہو جائیں گے، سانو جنہ چیک کرو گے ایسے انہا ٹھیک ہو جائیں گے، بھئی ساری اصلاح ہو جائے گی نا۔ کئی بندے نے تیرا تیان میرے ہاں لیے، شکر کر تیرے ہاں کسے دا تیان ہے، وہ تیان ہوئے تو بندے دا چھڑ دینے پائی جی ادھرا صاف کرو چاول لگا جے نکتے، یہ دا مطلب بندہ صاف کر لیندہ تیان نہ کسے ویکھیا تو صاف کرایا نا۔ اگر تو اڈے لباس ٹھیک نہیں رہ گیا چھٹاں پہ گئی ہیں نماز پڑھن لگے تو بندہ کہے گا پائی جی تو اڈا لباس ویکھو، یہ دا مطلب کوئی ویکھے گا، مشاک ویکھو جی، کھلے دل ویکھو، اندر جاؤ قرآن پڑھو، چیک کرو کیا آیتاں ٹھیک نے، ترجمہ ٹھیک ہے، اگلی گر تشریح ٹھیک ہے۔ جیڑا بندہ اپنا مطلب کرنے واسطے غلط تشریح کرے وہ بھی یزید ہے۔ بہت شکریہ۔ میں وجہ لب لیا یہود و نصارہ کا دل ہے کہ تم پھر کفر کی طرف چلے جاؤ اور تمہارا ایمان زائل ہو جائے۔ میں کیا خالقہ انہوں نے ساری تکلیف کی ہے، ایک کوئی لفظ ہے تو پوری مجلس نو قرار آ جانا ہے۔ اللہ فرماندہ ہے من بعد ایمانکم کفارا، وہ چاہتے ہیں کہ ایمان کے بعد تم کافر ہو جاؤ۔ ان کے اندر کیا ہے؟ اللہ فرماندہ ہے حسدم من عندی انفسہم، ان کے دلوں میں تمہارا حسد ہے۔ سبحان اللہ، لو جی وجہ لب گئی ہے، ان کے دلوں کے اندر تمہارا حسد ہے۔ من بعد ما تبینا لہم الحق، حالانکہ ان کے پاس حق بھی آ چکا ہے پھر حسد کرتے ہیں۔ ایس ویلے میرے نال 2 15 تو 20 بندے بولے نے اس گلتے کہ انہوں نے دل میں حسد ہے۔ اس حسد دا ہونا علاج کوئی نہیں، یہ ککھ بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ تسی اپنے گھر بھی بیٹھے ہو نا تو کسی نو حسد پیدا ہو گیا تہاڈا قصور کوئی، حسد پیدا ہو جاندہ بندیاں نو۔ اے او بوٹی ہے جڑی چھپڑا چگدی ہے، او دا کسی کسے بی نہیں سٹیا،
چھپڑوں ایڈے ایڈے پتے نے سبز رنگ دے وہ پانی دسن نہیں دیندی وہ بوٹی اینی آنج کر کے تھڑ بن کے اکو جائی نہ کوئی کھاد پاندا ہے نہ وہ کوئی دھیان رکھتا ہے ایتھے لوگوں دیا منجیاں سک گئی نے 2 دن اگا پیچھا ہو گیا وہ نہیں سکتی جی آپ ہی اگ پیندی ہے وہ دا بی بھی کدھروں نہیں لبدا تے نہ کدی کہیں چھپڑ چ لیا کے سٹے میں وہ پھبی ویکھی پھبی جو پورا چھپڑ ہریال کمال ہو گئی میں ایک بندے نے پوچھا بھی بوٹی دا کدھروں محکمہ زراعت دا افسر سی میں دی کہ تو بی لب جن ہو سکا یار اسی آپ ہے رہنا یہ بی بھی کدھروں نہیں لبدا یہ آندہ میں ہوں دی کہ میں ہو سکا یہ راسا اندازہ لایا نا یہ گندے پانی چ آپ ہی ہو جاندی گندے پانی چ بوٹی آپ ہی ہو جاندی ہے نا گندے ذہن چ حسد آپ ہی پیدا ہو جائے ذہن گندہ ہوئے وہ دے چو حسد آپ ہی پیدا ہو جائے پھر اللہ دے بندے ہو تساں بڑی مشکل نال گڈی خریدی ہے تساں تانوں پتہ تساں کیویں خریدی ہے کچھ تواڈے بیٹے نے پیسے باہروں کر لے تساں کچھ اتھے پائے کچھ کسے دوست نوں آکھیا یار گڈی لے دے تسی بینک چوں بھی گڈی لے کے کھلاری ہے تے نال دے بندے نوں جو نیندر نہ آوے تہاڈا قصور تے نہیں اگر نال دے گھر والے بندے نوں نیندر نہ آوے وہ ساری رات سوچدا ہے اپنی نے نویں کڑھائی نے وہ فون کردا لوگاں نوں وہ یارا گڈی نہ کتھوں وہ انہاں کول تے کھرارن دا تھاں نہیں انہاں لمڑا دی ویلی چ کھلاری ہے جنہاں دے گھر اپنا تھاں کوئی نہیں گڈی لئی کتھوں نے ہویا کی وہ نال دا بندہ آندا یارا میں بھی ویکھی ہے ہوئے ویکھی تے میں بھی ہے وہ دا حالت تو ہوئے کی حالت کی ہو گئی ایویں ہوگا آرام نال سو ہی نہیں پا سکتا وہ حالت کی تیری ہوگی کیوں انج ہوگی ہن حسد ہے شکریہ جی حسد اچھا صحت دا بھی حسد ہوندا جی میں تانوں دس جیڑا بندہ کوئی 60-70 سال دے قریب ہوئے تو وقت تک ٹردا پھردا ہوئے نا کئی بندے چاہ دی دکان تے بیٹھ کہندے نے اینوں بھائی نہ بخار نہ سر پیڑ بھائی تینوں کی تکلیف ہے جی صحت مند ہے یہ مطلب اے آپ ہی گندے تھا تہاڈی خیر ہوئے پیدا ہو جاندی یقین کرو یہ حسد جڑا نا جی یہ پیدا ہوتا ہے جدوں کسے کو کوئی نعمت ہوندی ہے پتر 4 جوان ہو جان میں ایک چودھری ساڈے پنڈ سی وہ بیٹی کو نہیں سی تے بیٹے سن بیٹے ہی بیٹے سن تو پھر وہ باہر بھی چلے گیا تے امیر بھی ہو گیا پنڈ چوں تے پھر وہ حکا شکا پا کے پہنتا میں وہ صبح صبح مجلس تو پڑھن تو پہلا پہنتا سا کوئی 10 منٹ اتنے بہنا پھر گڈی آنی پھر جانا وہ پھر میں محسوس کیتا اوڑی اوڑی وہ گلاں باتاں چوں حالات و واقعات ایسے ہو گئے میں کہا تینوں کہ گل دساں چاچا اس نے کی اجے وہ بیٹے سارے جڑے موجود نے وہ جانتے ہیں کس مولوی آکھے میں کہا چاچا دھیان رکھیں تیرے کل 3 شاواں کٹھیاں ہو گئی ہیں ایک بیٹے ایک دولت ایک عزت 3 شاواں کٹھیاں بیٹے بھی تیرے پتر بھی تو پھر دولت بھی تو پھر عزت بھی جدوں 3 شاواں کسے گھر کٹھیاں ہوندیاں نا اس گھر دا دھیان رکھنا چاہیے حسد پیدا ہونا ہی کسی حسد پیدا ہونا ہی اللہ دیا بندے ایتھے 2-3 پتر باہر ٹر جان تے بندے حسد نہ سڑن لگ پیندے نے تے جدے پتر ہی حسنین ہون کمال ہے یار کمال ہے ایتھے اونٹ دی قربانی جڑے بندے دیندے نا انہاں دا بھی حسد پیدا ہو جاندا میں تے بڑا صاحب کڈے ساڑھے گوانڈ سامنے نے انہاں بڑے امیر آدمی نے انہاں اونٹ بھی 2 لے آندے نال بچے بھی 7-8 آندے نال لے بھی سارے آندے تے وہ بندے گنا کرتے وہ آندے نے دسو جی ایتھے کیڑا اونٹ کھاندا ایویں نیرا ہے حالانکہ اونٹ دا گوشت بھی غریب آدمی توڑیاں چ لے ہی جاندے ہن اندر انہاں دے سی کہ لو جی اونٹ بدھا لو جی اونٹ بدھا یہ جڑا اونٹ دی قربانی دے وے او دا حسد پیدا ہو جاندا ہے تے جڑ روٹی دے بدلے قطار اونٹاں دی دے چھڑے او دا حسد نہیں سی پیدا ہونا بہت شکریہ رہ گئی گل عزت دی 2 شمع میں بیان کر دیتی نے پتران نال حسد پیدا ہوتا ہے عزت نال حسد پیدا ہوتا ہے پھر جناب دولت دیتے ہیں سخاوت کیتے ہیں حسد پیدا ہوتا ہے پتر حسنین جیسے ہون اور لوگ تے کاراں تو سڑ جاندے رہتے جنہاں دی سواری رسول بن جائے یہ مطلب حسد پیدا ہوتا ہے گندے ذہن وچ یہ حسد دی میں بڑا اندازہ رہے تو میں بولتا رہا تو کافی دیر بول سکنا میں اپنے مقصد تے ہونا چاہنا
جدا حسد ہوندہ نا وہ صرف اللہ دی بارگاہ چنا شکر ضرور کرے تے حاسد دا دھیان رکھے. دھیان رکھنا ہے انہوں اگر اور نہیں کرنا، کیونکہ اللہ پاک نے اے قرآن ہے اگر تسی بالکل وہ سورہ مبارکہ جڑی خالق نے حسد دے متعلق فرمائی ہے تو انہوں پتہ قرآن حکیم دی ایک سورہ مبارکہ جدی جب غیر حسد دا ذکر اللہ فرماندہ ہے حبیب ان بندوں سے کہتے کہا کرے وَمِن شَرِّ النَّفَاسَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ. اللہ میں اس وقت تیری پناہ مانگتا ہوں، تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں جب حاسد حسد کر رہا ہوتا ہے. جدوں کوئی حاسد حسد کرتا ہے وہ اللہ دی پناہ منگنی ہے اور بڑا خطرناک ہوتا ہے. اس حاسد دی کوئی پیش نہ جائے، نہ گڈی کھو سکے، نہ صحت کھو سکے، نہ کپڑے کھو سکے. پھر یہ تویز تا گیان ٹور پہ بابا جی کوئی تویز دے دیا مجھا مار جان شاباش تیرا جوان دے. جڑا مجھا مارے او بابا نہیں ہوندہ، جڑا مجھا دے وے او بابا ہوندہ. یہ جڑ بڑے حسد پیدا ہوندہ ہے. حاسد نو آرام ادن ہوندہ ہے جدن او جڑا محسود ہے، محسود ہے جس کا حسد کیا جائے. جدن محسود کو نعمت چھین جائے ادن انہوں کو ساہ نکل دے، ادن آندہ بھی آج کوئی آرام آئے. میرے عزیزوں میں چند آیتاں قرآن حکیم دیاں یہ دیتے آج پڑھنا چاہنا. ایک قرآن دی آیت پڑھنا ادنا کافی حل ہو جائے. جدوں تو اڈا کوئی حسد کرے نا تو ساں او دا دھیان رکھنے اللہ دا شکر کر. او دا دھیان رکھنا اللہ دا شکر کرنا. کیوں؟ شکر اس گل دا کرنا ہے نعمت آئے تے حسد ہوندہ ہے. کسے کوئی شے ہوئے تے حسد ہوندہ ہے. وہ جڑا گئی موئے حسد ہوندہ کہاں ہونا ہے. کوئی شے نعمت ملتی ہے تے حسد پیدا ہوندہ ہے. جیڑے والے قبلہ تو اڈا کوئی بندہ حسد کرے نا او دے نہ لڑنا نہیں، او دا دھیان رکھنا ہے. کیونکہ جڑا حاسد ہے نا وہ دا پتہ ہی نہیں لگتا پہ دشمنی کیوں پہ کرتا ہے. وہاں دا میں کیا کیا ہوں دے اندر ہی میڑ ہے جیتے جو بوٹی ہوگی ہے. یہ حاسد تے پرچہ بھی نہیں ہو سکتا. کی بندہ لکھوا ہے جا کے یہ حسد کرتا ہے میرا یہ کوئی گل نہیں. یہ اندر ہی حسد ہوندہ ہے، یہ ویری ہوندہ ہے. ایک مہربانی کرنی جدوں جناب تو اڈے حسن دا کوئی حسد کرے، تو اڈے پیسے دا بچے کو حسد کرے، تو اڈے موبائل دا حسد کرے، تو اڈی گڈی دا حسد کرے، تو اڈی 1 to 5 دا حسد کرے. جدے کول 70 ہے نا 1 to 5 والی دا حسد کرتا. حالانکہ وہ آپ بھی کھلوندہ نہیں لیکن 1 to 5 والا کوڑوں لنگ جانا تے آکھنا آگ لگی یا نیرہ ہے. مطلب ہے کہ اندر وہ دے حسد پیدا ہو جاندہ ہے. جیڑا آگے لگتا ہے وہ دے حسد پیدا ہو جاندہ ہے. جیڑے میرے جناب تو آڈا کوئی حسد کرے نا آج میرے کو گل پکی لے کے جانا اندر بڑھ کے اللہ دا شکر کرنا جے کہ میں نے کوئی نعمت دیتی یا تو میرا حسد ہو رہا ہے. بہت شکریہ بہت شکریہ. میں ہوں پڑھنے لگا حاسدین سورہ مبارکہ نساء آیت نمبر 54. پہلے سورہ مبارکہ بقرہ پڑھیے آیت نمبر 108. ہوں سورہ مبارکہ نساء آیت نمبر 54 اللہ پاک فرماتے ہیں ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ. ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے فضل میں کرتا ہوں حسد لوگ کرتا ہائے ہائے. اللہ پاک میں فرماتے ہیں فضل میں کرتا ہوں حسد لوگ کرتے ہیں. لوگ حسد کرتے ہیں جب اللہ فضل کرتا ہے. یہ مطلب ہے جدہ حسد ہوئے سمجھو دے تے اللہ دا فضل ہے. جدہ حسد ہوئے دے تے اللہ دا فضل ہے. میں کہ اللہ مثلا اللہ فرماتا ہے فقد آتائنا آل ابراہیم الکتاب والحکمت وآتائناہم ملکا عظیما. ہم نے آل ابراہیم کو کتاب بھی دے دی، حکمت بھی دے دی، بادشاہی بھی دے دی. لوگ حسد کرتے ہیں. میں کربلا تک ہونا چاہنا پیچھے حسد ہے جی کدھا آل ابراہیم دا کدھا اللہم صلی اللہ محمد وعلا آل محمد کما صلیتا علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید. یہ دا مطلب نماز چ بہ کے بندے آل ابراہیم تے درود پڑھ دیں درود پڑھ دیں. ہاں جدہ نماز چ ذکر آ جانا وہ دا حسد بڑا ہوندہ. کی سن دے ہو یار میں پیار آل ابراہیم دا نماز چ ذکر آیا انہوں نے بہت حسد پیدا ہوئے.
اے درود جڑا آل ابراہیم تے وہی آل محمد، اے آل محمد تے درود بھیج، رحمت بھیج، جو جس طرح تو نے ابراہیم اور اس کی آل پر بھیجی، وہ برکت محمد و آل محمد پر بھیج جو تو نے ابراہیم اور اس کی آل پہ بھیجی۔ جدو قرآن دے مطابق ابراہیم دی آل دا حسد ہے تے محمد دی آل دا حسد نہیں ہوئے گا، کنہ ہوئے گا؟ میں تو تھوڑا اندازہ مقدار دا دسنا، دنیا تے آل ابراہیم پہلے آئے ہیں، آل محمد بعد چاہے ہیں، جدو درود شروع ہویا ہے وہ آل محمد پہلے آئے ہیں۔ مہربانی پڑھ کے دیکھنا نا، اس دنیا تے آل ابراہیم پہلے ہے، آل محمد بعد چاہے، جدو درود شروع ہویا وہ آل محمد پہلے ہے، تے آل ابراہیم دا ذکر بعد چاہے۔ علامہ اقبال فرماندے نے غریب و سادہ اور رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ یہ دا مطلب ہے ابتداچ آل ابراہیم ہے، انتہاچ آل محمد ہے۔ آل ابراہیم دا بھی حسد ہویا ہے، آل محمد دا بھی حسد ہویا ہے۔ اگر کوئی نوجوانوں شک و شبہ وہم ہوئے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی کیتا سی اینا انہاں نال ظلم کیتا گیا ہے، انہاں تے ایک ہی میں واضح کر دینا گل، اے پیغمبر نے کی کیتا سی 12 بدماش ساری رات گلی چ کھلوتے رہے، 12 بدماش سب ہجرت نبی دے قتل واسطے کھلوتے رہے ہیں۔ قتل نبی ہویا یا نہیں ہویا؟ کھلوتے نہیں کہ نہیں؟ قتل دا ارادہ کیتا نہیں کہ نہیں؟ قیامت تک کوئی کافر مشرک دس نہیں سکتا کہ پیغمبر نے انہوں نے کی آکھیا سی، صرف حسد، یارہ صرف حسد۔ اے حسد شروع ہوئے آل ابراہیم تو جنہیں اللہ دے سے، اے آل ابراہیم کون نے؟ او تے شکر ہے پیغمبر دے نکاح دا خطبہ حضرت ابو طالب نے آپ پڑھیا، جی ہاں اللہ فرماتا ہے ہم نے آل ابراہیم میں کتاب بھی رکھی، حکمت بھی رکھی اور بادشاہی بھی رکھی، ملکن عظیمہ، اور عظیم ملک کی بادشاہی ہم نے آل ابراہیم کو دی۔ یہ مطلب ہے آل ابراہیم صاحب کتاب بھی تھے، صاحب حکمت بھی تھے، بادشاہ بھی تھے۔ یارہ میں قرآن دے مطابق پہ گل کرنا، میں دنیا دے بادشاہ میں دی گل نہیں کرتا۔ اللہ انہوں نے قرآن ترجمہ کے پڑھ لو، آتینہم ملکن عظیمہ، اللہ فرماتا ہے ہم نے ان کو بڑی بادشاہی دی۔ کنوں؟ آل ابراہیم نو۔ تا حضرت ابو طالب نکاح دا خطبہ شروع تو کیتا سی، حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں ابراہیم کی آل میں رکھا۔ یہ مطلب ہے ابو طالب غریب نہیں تھا، اللہ کا بنایا ہوا بادشاہ تھا۔ اوہ بادشاہ سی، اے خطبے میں پڑھن دی لوڑ کیڑی سی، اے نکاح دسن دی لوڑ کیڑی سی۔ اوتھے بندے ایسے ایسے شریر بیٹھے سن جڑے سمجھتے سن کے بڑی عمر دی بی بی نال شادی چھوٹے عمر دے بیٹے دی نہ اس واسطے کیتی ہے کہ سارا مال کر لے جائیے۔ حضرت خدیجہ کو مال بہت سی، جدے مال دا قرآن چ ذکر ہے، اللہ فرماندہ بوجدک عائلاً فاغنا، جب تو غریب تھا پیسے نہیں تھے، غریب تو مراد ہے کہ جب تو خرچ کر کر کے پاس کچھ بھی نہیں بچاتا تھا، پھر انہوں عائلاں دے جدے کول پیسہ کوئی نہ، جدے کول پیسہ کوئی نہیں، اے شاہ جی بیٹھے نے، انہوں نے میں کہا شاہ جی میں کو 5,000 روپیہ دے آجے میرے بوجھے پیسہ کو، اے میں انہوں کو 5,000 ہوئے، یہ 5,000 ہی میں دے دیں۔ میں اپنے بوجھے چ انہوں پا کے پوچھا تو آڈے بوجھے چون کنے پیسے؟ اے آکھنا میرے کو کوئی بھی نہیں، میں جڑے حسن تینوں دے چھڑے، تو میں آکھاں غریب جو ہے کیا بات ہے، اچھا لے بھی انہوں کو نے تے بوجھا اپنا پھر لیا تے غریب ہو گئے نے۔ اور محمد کا صدقہ کھانے والوں محمد کو غریب تو نہ کہو۔ اللہ فرماتا بوجدک عائلاً فاغنا، جب ہم نے تجھے عائل پایا، بظاہر پیسے تیرے پاس نہیں تھے، ہم نے تجھے مال خدیجہ سے غنی کر دیا۔ یہ مطلب ہے نبی مال خدیجہ نے غنی ہوئے، بہت زیادہ مال سی بی بی کو، لوگوں نے وہم سی کہ آج بھائی ٹور چلنا جا سارا مال، تو انہوں پتہ ہر بندے دی اپنی سوچ ہوتی، آج لے چلے جا سارا کچھ انہوں نے
ہوں شادی ہو چلیے بی بی مالکہ سی اینے مال دی 80,000 اونٹ کتنے 80 اونٹ نہیں 80,000 اونٹ روز مختلف ملکاں چ جاندے سن کچھ ادھر نو کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے مال تے گودام تے استبل کی تھانوں میں دساں بی بی کتنی بڑی مالدار سی دنیا بھر دے اس دور دے مالدار بی بی دے مشورے تو بغیر تجارت شروع نہیں سن کر منڈیاں دی اجازت بی بی دیندی سی جتھے بی بی نو پہلا آندے سن کہ تسی مال بھیجو گے تے منڈی لانے ہیں نہ بھیجو گے تے منڈی کامیاب ہی نہیں ہوئی اتنی سرمایہ دار بی بی تے جدن شادی ہوئی ہے پیغمبر دی او دن پھر حاسد کی پہ آندے سن لے جاؤ بھائی لے جاؤ تو آڈا ہی ہے سارا تو آڈا ہی حضرت ابو طالب جیسا دور اندیش بندہ وہ تاریخ جو کاٹی ملے گا مہر صاحب بصیرت ایڈے سن انہوں دیا نظرہ بھانپ کے نا حاسدان دیاں بھئی ساڑھے کو اللہ دی طرف وہ کتاب بھی ہے حکمت بھی ہے تے بادشاہی بھی ہے وہ جنہیں سوچ دے سن پہ سارا مال لے چلے انہوں واسطے خطبہ جو فرماندے نے کہ حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں ابراہیم کی آل میں رکھا کیونکہ آل ابراہیم اس دور دے بادشاہ سن حضرت ابو طالب نے نکاح دے خطبہ چیدہ چھڑیا کہ ہمیں یہ فخر نہیں ہونا چاہیے کہ ہم بی بی کا مال لے کے جا رہے ہیں خدیجہ شکر کرے کہ بادشاہوں کے گھر میں جا رہے ہیں خدیجہ شکر کرے کہ بادشاہ نال شادی ہو تے بادشاہ دی نوح بھی بن دی تے بادشاہ ماں دے کر جا رہی میرے عزیزو دکھ اس گل ہے جڑے لوگ آندے نے شادی غیر مسلم پراپیگنڈا کردے نے کہ نبی کو جنی تواڈے کول دولت آئی سی خدیجہ دی آئی سی تسی انجیل مانتے ہو تے انجیل تے ہاتھ رکھو تورات نو مانتے ہو تے تورات تے ہاتھ رکھو زبور نو مانتے ہو تے زبور تے ہاتھ رکھ کے سانو دسو گرجے تے کلیسے وچ کھلو کے اللہ دے بندے ہو اس شادی دا پیغام مصطفیٰ نے ادھر بھیجیا سی کہ خدیجہ نے ادھر بھیجیا خدا دی قسم میں تے پڑھے جس بی بی مشورہ دیتا سی نا نفیسہ سی ادھر نا ہو سکے نفیسہ شادی کر لے کدے نال ہو سکے تو طاہر ہے کسے طاہر نال کر لے ہو سکے تیری مراد ابو طالب دا بھتیجا نا حضرت خدیجہ نے فرمایا جن نے رشتے بی بی خدیجہ لائے نے عرب دے سردار رات نو بہ کے آندے سن رشتہ تو ہم بھیج رہے ہیں کیا خویلد کی بیٹی قبول کر لے گی تے جدو نفیسہ آکھے نا بی بی میں پیغام لے جا بی بی پر میں پیغام لے جا کہ ابو طالب کا بھتیجا مجھے قبول کر لے گا حسد پیدا ہویا ابراہیم دی آلدہ حسد پیدا ہویا ابراہیم دی آلدہ اور حضرت ابو طالب نے اپنے ابراہیم دی اولاد ہوندہ اعلان کیتا نے اجے نہیں سمجھ پہ ہوندی لوگ ابو طالب نو کافر کیوں آندے نے اور یہ سارا کچھ جانتے ہیں حسد کر رہے ہیں ایک میں تو انداچا تو ساں اگر پڑھیاں ہونا کدی ٹرالیاں انہاں پچھے لکھیا ہوندہ ہے حسد کر محنت کر اور جنہیں مشکات شریف نہیں پڑھی اس ٹرالی بھی نہیں پڑھی محنت کر یہ مطلب ہے حسد دی بجائے بندہ محنت کرے تو اللہ مہربانی دو گلاں ہوئیاں ایک محنت حاسد نو کی مشورہ دیتا جاندہ ٹرالیاں دے پیچھے لکھیا محنت کر ایک اور بھی جملہ میں پڑھے وہ میں احتیاطاً لکھ کے رکھیا پتہ پڑھنا جائے جلنے والے کا کئی بندے بہت شریف نے وہ منہ کڑا نہیں لکھتے وہ اندر جلنے والے خدا تجھے بھی دے میرا خیال ہے خوبصورت جملہ ہے جلنے والے حاسد جلتا ہی ہے جلتا ہے جلنے والے خدا تجھے بھی دے آل محمد دا حسد ختم نہیں ہو سکتا وہ تو میں وجہ تھا پہلی گلتے ہوئے کئی باری محنت کر کے بندہ اتھے اپڑ جاندہ ہے تے وہ شاید مل جاندی ہے جیڑی او دے کڑ ہوندی بولو بھائی بولو بہت شکریہ کرنا بھائی میں بہت خوش ہاں مطلب خوشی تو مراد دے کہ تقویت ہے میں نے ذہنی طور تے تو بہت پہلے میرے تو پہنچ گئے دو پتر کسی دے باہر نے تے بندہ حسد چھڑ دیندہ ہے تے اپنے منڈیاں دی کوشش کردا بھی سن او دے بھی دو ٹر گئے حسد مک گیا او دے بھی ہوندے نے سادے بھی ہوندے ٹھیک ہو گیا یہ دا مطلب اس محنت کیتی ہے تے کوئی شاید لب گئی ایک انہوں ڈگری ملی ہے بی اے دی دوجے بچے نے محنت کیتی حسد دی بجائے انہوں ڈگری مل گئی دوجی گل ہے جلنے والے خدا تجھے بھی دے کئی باری خدا
یہ بھی دینا تے سڑن والے بھی دینا، وہ پھر حسد مک جاتا۔ آل محمد دا مک نہیں سکتا، کیوں؟ سارا جہان دووے باواں چک کے دعا کرے نا تامی اللہ ہر بندے تے درود نہیں بھیجتا۔ کیا بات ہے بھائی؟ یا لوگ محنت نال برابر ہوندے نے تے یا اللہ دی عطا نال برابر ہوندے نے۔ درود کائنات تے ایسی شے نہ محنت نال لبدا ہے نہ منگیا لبدا ہے، اور خاص خاندان ہے جدے تے اللہ درود پڑھتا ہے۔ مسلمانوں مومنوں انہاں دا حسد نہیں جے مکنا، اس واسطے نہ اللہ درود واپس لینا نہ انہاں دا حسد مکنا۔ کل بھی اللہ انہاں تے درود پڑھتا سی، جلدی بولو جی، آج بھی اللہ انہاں تے درود پہ پڑھتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں گوانیاں جسد پیدا ہو گیا، لوگ کہتے ہیں ساڑھے شریکان ساڑھا بڑا حسد ہے۔ میں قرآن چو صاحب نہ ہے کئی باری سکے پراوی حسد چ مبتلا ہو جائے۔ حضرت آدم دے ایک پتر نو دوجے نال حسد ہی ہویا، کائنات دا پہلا قتل حسد دی وجہ تو ہے۔ ایتھے بندے آندے نے ساڑھا منڈا تے انجدہ نہیں سی، پیڑیاں منڈیاں چ بہ کے انجدہ ہو گئے۔ وہ جڑا آدم دا پیڑا ہویا سی وہ کہڑے منڈیاں کو بہندہ سی؟ بھی کل تے دو سن، دووے ایک پیو دے پتر تے ایک ماں دے پتر۔ یہ دا مطلب ہے بوٹی اندروں ہی اٹھ دی۔ سبحان اللہ۔ وہ یار کدے کو بیٹھا سی ہو میرے عزیزوں سکا پرا اس قتل کر دیتا۔ یہ دا مطلب ہے حسد بڑی بری شے، اے سکیا پراواں کو قتل کرا دیں دی۔ میں ایک حسد دی داستان پڑھی ہے، اللہ پاک ارشاد فرماندے نے وَإِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِي إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرَ وَالشَّمْسَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ۔ حضرت یوسف نے اپنے باپ سے کہا بابا میں خواب میں دیکھتا ہوں 11 تارے ہیں، ایک چاند ہے اور ایک سورج ہے، سارے میرے سجدے میں ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کالا یا بنیا، اے میرے بیٹے لا تقصص رویا کا علی اخویتی کا، ایک خواب کدرے پراوانوں نہ دسی۔ کیا بات ہے؟ کیوں؟ فَيَقِيدُ لَكَ قَيْدًا، وہ تیرے لیے کوئی تدبیر کریں گے، وہ تیرے سے کوئی نہ کوئی مکر کریں گے۔ اِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوٌّ مُبِينٌ، انسان کا سب سے بڑا کھلا دشمن شیطان ہے۔ بیٹے وہ وسوسے پیدا کرے گا، ان کے دل میں حسد آئے گا، ان کے دل میں حسد آئے گا۔ اوہ لوگ کی تے خواباں دا حسد کر دینے تے جنہاں نو محمد سامنے ایتھے چکیا ہوئے۔ جی فرماندے نے بابا اے میرے سکے پرا نے پیو دے پتر نے، انہوں نے میں کیا کیا؟ فرمایا بیٹا حسد کرنے والا نہ کوئی کچھ نہیں۔ ہم تو انہوں بوٹی یاد ہونی چاہیے دی، ایک بچوں آپ ہی گندے ذہن چوک دی۔ حضرت نے فرمایا وَقَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ، تیرا رب تجھے چننے والا ہے، تیرا رب تجھے چنے گا۔ پھر وَيُعَلِّمُكَ مِن تَعْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، تینو اللہ خواباں دی تعبیر دا علم عطا کرے۔ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اور تجھ پر نعمتیں پوری کرے گا۔ کیا بات ہے؟ پچھو ہر جڑا اٹھیا نے میں سلام پیش کرنا۔ ایک تے اللہ تینو چنے گا، دوسرا تینو خواب دی تعبیر دا علم دے گا، تے تیسرا بچیا تیرے تے اللہ اپنی نعمتاں پوریاں کرے گا۔ اس واسطے تیرے پرا سڑ جان گے۔ یہ دا مطلب ہے جدے تے نعمتاں پوریاں ہوں وہ دے تو پرا سڑ دے نے، جنہوں علم عطا ہوئے وہ دے تو ہی لوگ سڑ دے نے۔ تو پھر جنہوں اللہ چون لوے وہ ترے گلاں نے، ایک چون لے گا، ایک علم عطا کرے گا، ایک تیرے تے نعمتاں مکمل کرے گا۔ قرآن دی من قسم ہے اے علی تے ترے کٹھیاں کمال ہے۔ چون کے میرے نبی نے ہاتھ بلند کیتا، نال فرمایا انا مدینہ تو العلم والی انوابہا، تے جدو ولایت دا اعلان کر دیتا اللہ فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، دین بھی مکمل آج ہوا ہے، نعمتیں بھی پوری آج ہوئی ہے۔ اے او جا کما تو تے پرا سڑ جاندے نے، گوانڈی
کس باغ دی بول ابو طالب دا بھی حسد حضرت ابو طالب دا بھی حسد حیدر کرار دا بھی حسد پھر جلدی جلدی بولو تاکہ اگوں ایک دو آیت مکائیے یہ پھر نہ کھوئی سٹیا کہ نہیں چپیڑا ماری ہے نا کہ نہیں پھر کو بیچے ہے کہ نہیں تھوڑے ظلم نہیں ہوئے اے قرآن ہے اللہ فرماندہ ہے حضرت یعقوب علیہ السلام نو آکے گلہ سناندے سننا فرماندہ میں بنا بنا کے گلہ نہ سناؤ فصبر جمیل صبر ہی خوبصورت چیز ہے میں صبر ہی کرنا ہے پترو میں کہوں کی آکھ میں صبر ہی کرنا ہے ایچے سانو بندے یکم محرم تو مگر چڑھ دینے صبر کرو صبر کرو صبر کرو روئی جاندے ہو نکلتے روندے جاندے روندے جب رون تو گل ود دی تے پٹن لگ پیندے ہو صبر کرو امام صاحب صابر صاحب تو صبر دی تلقین کر کے گئے صاحب جدو بندے دے اندر کسی دا حسد آیا ہوئے نا وہ تو قرآن دی بھی سمجھ نہیں اندر اہل بیت دا انہا حسد ہے لوگاں دا کہ انہا دے رون والیاں دے رون تے اعتراض کرنے لگے انہا قرآن بھی چھڑ دیتا ہے جے رونا بے صبری ہے مظلوم تے رونا بے صبری ہے تے قرآن ہاتھ چ لے کے مسیطے کھلو کے کوئی ویڈیو بنا کے میں نے بھیجے کہ پھر ظلم تے یوسف تے ہویا سی تے او پیاندہ فصبر جمیل صبر ہی خوبصورت شاہب ہے اللہ قرآن چ جنہوں صابر پیاندہ ہے وہ یعقوب رویا تو نہیں سی نا ایک آنکھنا کیا بات ہے بھائی ایک آنسو ایک آنکھ نہیں رویا کنہ رویا اللہ فرماتا ہے وَقَالَ يَا آسَفَا عَلَى يُوسُفَا او دی آواز لوکاں دے کرانچ جاندی سی حال ہے میرا یوسف حیف افسوس یا آسفا ہائے ہوئے افسوس کھا گیا جے میں نو ہائے ہوئے دکھ کھا گیا جے میں نو کدا یوسف دا کنہ رویا ہے وَب یزت عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ اکھاں سفید ہو گئیاں کاریاں تاریاں مک گئیاں رو رو کے وہ شیعہ بخا جڑا رو رو کے نبی نہ ہویا ہوئے کنہ کو اسی رو بیٹھے ہیں انہ رویا مظلوم نو فَهُوَ قَسِيم اور وہ غم سے بھرا ہوا تھا یہ مطلب ہے قرآن نے طے کر دیا رونا صابروں کی نشانی ہے بے صبرے کی علامت نہیں رویا ہو جنہوں یوسف نال محبت سی قالوا تاللہ تفتو تذکر یوسفہ تو بھائی یوسف کے آکے کہنے لگے بابا نہ رویا کر اگر تو اسی طرح یوسف کا ذکر کر کر کے روتا رہا یوسف کی ذاکری کرتا رہا حتی تکون حرزن او تکون من الحالکین یا تو مر جائے گا یا سخت بیماری لگ جائے گی طرح گوشت ہڈیاں تے ماس ایک ہو جائے گا جڑی تیری حالت ہے وہ آکے ہاں دے سجے صبر کریا کر تو اڈی کیا بات ہے میں کی کیا پڑھنا تو اڈی کیا بات ہے صبر کی مظلوم کے حق میں رونے والے کو صبر کی تلقین وہ کرتا ہے جو ظلم میں شامل ہوتا ہے آج نہ روڑا بنایا نا قرآن پڑھو تو بخشو نفل پڑھو تو بخشو یہ صرف امام حسین دی عزاداری دی مخالفت ورنہ سارا سال بھی نماز قرآن پڑھیا جا سکتا ہے تو صبح صبح قرآن اٹھ کے جنہ مرضی پڑھ لو پچھلے ٹائم اگر آنسو آ جائے تو پھر کی ہونا پھر بندہ بے صبرہ ہو جاندے اور نبیوں کو بے صبر کہنے والوں سانو اس واسطے پار کوئی نہیں لگتا جڑا نبی نو بے صبر آگ چھڑتا ہے اسی کی ہو دے مقابلے یاد سے یوسف وٹا مظلوم سی کہ حسین جدن سارا ملہ کٹھا ہویا نا انہاں آکے آکھیا یعقوب اگے بھی روندے سو آج توڑیاں چیخاں نکلیاں نے فرماندے نے منہ تے مارے ہنے میرے پتر اور نبی دے پتر دے منہ تے کوئی مارے تے نبی چوپ نہیں کرتا محمد و مظلوم ہے جدیاں تیاں نو لوگ مار دے رہے عزیزو بد قسمتی ہو سکتی ہے اس انسان دی
جدی 10 دنوں میں ایک آنسو بھی نہیں آ بندے سوات جڑا ڈسکے دا خاندان رڑ گیا او دے تے میں وکالار ہوندے ویکھے وڈے وڈے لوگ گئے نے تے اکھاں چانسو آ گئے انہوں نے کہا تواڈے سارے مک گئے جڑا ایک وچوں بچیا او دے کول جا کے گورنر بھی گیا وزیر اعلیٰ صاحب نے ٹیم اپنی بھیجی ساڈے ذیشان رفیق صاحب ساڈے ایم پی ہیں ساڈے تلیاڑے دے علاقے دے بہت شکریہ وہ بھی توڑ گئے نے تے نال گروپ گیا ڈی سی صاحب گئے کمشنر دے بندے بھیجے مکدے ہی نہیں پہ بندے جڑا پیچھے رہ گئے انہوں جا کے حوصلہ دیندے نے انہوں آندے نے اسی تیرے وسان دی کوشش کیویں کریے اسی یہ کر سکنے آپ پیسے دیاں دے سارے بندے نے پیسے دیں مکان بنا جڑا بچہ بچی ہے جڑی بچی ہے خدا انتظام اسی کرنے ہیں ان پیسے پوسے نال پورا تو نہیں ہوندا لیکن بندے کوشش کر رہے ہیں کہ ادھا دل لگے آخر دولت بھی ایک شے ہوندی ہے جنہیں کدی انہیں پیسہ نہیں سن دیکھے انہوں انہیں دیو تھوڑی جی انہوں تسلی ہوئے یہ پیسے نیم انہوں بدل نہیں ہوتا ایویں تسلی ہوتی ہے تھوڑی جی تسلی ہوتی ہے یہ مطلب سارا جہان تسلیاں دین ٹر پیا نہ گورنر دا رشتہ دار ہے نہ وزیر اعلیٰ دا رشتہ دار ہے نہ صدر مملکت دا رشتہ دار ہے نہ ڈی سی صاحب دا رشتہ دار ہے یہ مطلب کوئی تعلق بھی نہ ہوئے تے اگلی گل ہے تکا بھی کسے نہیں ماریا بچارے اتنے ناشتے واسطے بیٹھے سن اتنے پانی چڑھ گیا وہ رڑ گیا بچارے تے سامنے ویندیاں رڑ دے گئے ویندیاں تے جڑی گل میں سنی ہے نا بہتی وہ آندے نے وہ دکھ کھا گیا ہے وہ لوگاں دے ویندیاں ہی سارے رڑ گئے نے آؤ باواں اونچیاں کر کے رو حسین دے ویندیاں پتر بھی قتل ہوئے نے بھرا بھی قتل ہوئے نے بھتیجے قتل ہوئے نے بنیوے قتل ہوئے نے اور سارے جان دے بیگانے بندے دس کے وہ گھر پہنچ گئے نے جڑا بچ گیا ہے وہ جتیاں لے کے اسی کر تے گلی ماتم نہ کر دے جے کوئی سجاد گھوڑا آ جاتا آ کے آندہ تیرے سارے ٹر گئے واہ واہ آباد ہی رہو آج دی مجلس اس بی بی دیا پترہ دے نہ ہے جڑی اپنے پترہ تے ہی نہیں روئی بی بی مخدومہ ملکہ شام شب عاشور قریب ہے اسی تواڈی روح انور نو دعوت دینے ہاں اپنے نورانی ماحول چو نکل کے نور دی چادر لے کے تے مہربانی فرما کے ذرا سڑیاں مستوراں چے ایک واری نظر کرم کرو جنہوں تو نہیں سے نہ بی بی روئی سڑیاں تیاں روڑ آئیاں سڑیاں پہڑا روڑ آئیاں ساڑھے بچے روڑ آئے تیرے اولو محمد رو خدا دی قسم شام غریباں دے قریب شمر نے حضرت زین العابدین نو پوچھے آئے نہ دعا بچیاں دی ماں مر گئی مولا فرماتا نے میری پھوپھی دے پتر نے تو پھوپھی میری موجود ہے کہنے لگا ہر بی بی کسے نہ کسے لاش دے رون دی ہے نہ دے رون اڑا کوئی بی بی ملکہ جو تیرے پترانوں پہ لوگ رون دے نہیں بی بی پاک دا پتہ نہیں امام حسین علیہ السلام نال کنا پیار سی اے دا میں اندازہ نہیں لا سکیا جتن بی بی شام دیا قیدہ نے بھاگ کے واپس آئی ہے نا جی تے مدینے اپنے گھر داخل ہوئی سورے گھر تے سامنے اونو محمد دے کمرے نظر آئے تے سامنے انہوں دے بستر بھی نظر آئے تے سامنے کپڑے بھی نظر آئے امیر دادے دے پوترے سن امیر نانے دے نواسے سن وہ تھوڑے کپڑے سن گھر تے نالائن مبارک آنج کر کے اس نے ہر شے پئی سی تے سامنے بی بی دی نظر پئی مومنو آج تے بی بی دا حق بندا نا کھلو کے ایک وین ویڑج کھلو کے کرے لوگوں میں پتر لٹا آئی جے وہ میرا آن بچڑا وہ میرا محمد بچڑا ہے میں حیران ہو گیا بی بی اپنا دروازہ پار کیتا تے سجے پاسے دیوار نال مڑ گئی 3-4 قدم دیوار نال ہاتھ رکھ کے بی بی ٹر دی گئی تے 5ویں قدم تے جا کے پھر آن محمد دا وین نہیں کیتا بی بی نے کربلا نمو کر کے فرمایا حسین میرا ویر جی میں تو زیر تو نہ پھینا میں قبر میں جی میں نہیں بھولنا میرا بے گناہ میں تینوں نہیں بھولتی میرا بے جرم بے خطا
کر لو جڑے نانے دے روزے تے وین بی بی نے کیتے نے دو کر لو بی بی دے پتران دے وین تے ایسا کرنے میں بی بی نے جڑے وین کیتے نے 3 وین ہی سننا 1-2 زیادہ نہیں گرمی نہیں ہے مومن شب عاشور دے قریب بیٹھے اسے دا دل نہ پھٹ جائے بی بی نانے دی قبر تے آگے فرمایا نانا جنہوں موڑنے تے چک کے بازارہ جو پھر بازارہ انہوں لوگا بے وارن سمجھنے مارے میرے ویر نو کلا سمجھنے مارے بی تیرے پتران دے ہوں وین کرو مدینے کھلو کے پہن نے پوچھا سی محاذ کنے نے امام حسین علیہ السلام نے آکھا دو محاذ 2 نے بیت تو انکار کیتا تے محاذ 2 پہ گئے نے ایک کربلا ہے تے ایک شام ہے فرمایا برابر نے فرمایا کربلا جہاد اصغر ہے شام جہاد اکبر ہے جڑیاں بی بی زینب سلام اللہ علیہ ہاتھیاں کنیزاں بیٹھی ہیں نا پردے وچ وہ سن لو بی بی اپنی مرشدزادی دا جملہ سن لو لوگ کہتے ہیں پرا جائے گا پہنا تو کچھ لے کے جائے گا واپس آئے گا تو کچھ دے کے جائے گا جڑیاں بی بی زینب دیا کنیزاں میں سالانہ ایک گل کرنا تسی جڑیاں خاص ہو تسی خاص بی بیاں جڑا ماتم کر دیاں جڑیاں لوہے پڑھ دیاں یہ تہاڈی بی بی جڑی زینب سلام اللہ علیہ ہے وہ دی ایک سنت ہے انہوں اپنا لو پاویں کڈیاں تسی غریب ہو تو پاویں پرا کڈا امیر ہے نا ایک واری زندگی چ پرا نو پوچھنا ضرور جے کسے شاید ہی لوڑ تو وے میرے پیو دیا پترا کوئی لوڑ ہوئی تے دسی بہن حاضری اے بی بی پاک دی سنت ضرور ایک واری عمل کرنا ویسے تے پراواں ہی کچھ دینا پرا پہنا بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے فرمایا ویر پہنا ویرہ تے بہتا بوجھ پسند نہیں کر جی نہیں کر دیا میں ایک پرانو 200 روپیہ دیندہ ویکھیا 200 میڑا جا 200 پہن ٹوری سی تے مکان انہوں پہن نے بنا کے دیتا سی پہن باہر دے ملک ہوندی پہن باہر دے ملک ہوندی انہیں ویر نو مکان بنا کے دی خرچہ بھی ہوتا کل دی سی مہانہ آندھی بچے داخل کرا میں پڑھاواں گی فکر نہ کر مزدور بندہ سی پہن نے بڑا خیال رکھیا پھر موٹر سائیکل رکشہ لے کے دیتا کہنے لگی کچھ نہ کچھ کر تو میں تیرے مگر جدو ٹوری نہ کروں تے پرانا جا 200 روپیہ لے کے آیا آندھا اچھا پھر ٹور چلی اس اپنا پرس کھولیا تے بچوں ڈالر لکھایا اس آکے ویر کی کرنا میں تیری امداد کرنی ہے کوئی گل نہیں میرے پیو دیا پترا یا تیرا 200 روپیہ میرا کی کرے گا اس جڑی گل کی تھی میں نے کھا گئی اس آکے میں تینوں کوئی غریب سمجھ گیا پہ دینا تینوں اللہ ہور امیر کرے میرے گھروں خالی دینا لگا راہ پہنا نو خالی نہیں توڑ دے افسوس مسلمانہ سجاتے ویڑا لے آتا ہے سکینہ نو آندہ سی کفن بھی کوئی نہیں بی بی فرمایا کربلاچ میرا عد رکھی کربلاچ میرا عد رکھی کربلاچ میں عدے تھا شریک ہوں گی میرا محاذ شام رکھ اپنا محاذ کربلا رکھ چھوٹا تیرے ذمہ وڈا میرے ذمہ ذرا میری فوج پہ سوندی ہے ذرا تشریح کر دے کربلا چھوٹا کیوں ہے تو شام وڈا کیوں میرے آقا نے جی تشریح کی تھی انہوں سمجھنا میرے آقا نے فرمایا اماں دی جائی سوندے سن جناب فضہ جناب کبرا جناب ام کلثوم جناب رقیہ ساریاں پیاں سوندیاں تے حضرت امام حسین نے فرمایا جیڑا کم اللہ ساڑھے کو کربلا لینا چاہتا نا وہ ساڑھے خاندانی روایات دے مطابق پہنچ گئی گل جی بچیاں واسطے آسان کرو جیڑا کم اسی کربلا ساڑھے کو اللہ لینا چاہتا ہے وہ ساڑھے خاندان چگے بھی کئی باری ہوئے شہادت ساڑھا ورثہ ہے شہادت ساڑھی کرامت ہے اسی شہید ہوں تو نہیں ڈرتے اسی بڑے پیو دے پتر شہادت ایک مرتبہ ہے تو سانو اللہ عطا کرتا ہے ایک کربلا ہوئے گا جیڑا کم اللہ ساڑھے کو شام لینا چاہتا ہے وہ میری اماں دی جائی
وہ سارے خاندان چگے کدی نہیں ہوا۔ بی بی فرماتی ہے کہ کوئی کھول کے بیان کر وے میری فوج پیش کر دی۔ امام حسین نے فرمایا قتل ہونا تے ساڈی کرامت ہے تے ساڈیاں دھیاں دا بازار آ جو لنگنا تے بغیر چادر تو لنگے ساڈے خاندان وچ کدی نہیں ہویا۔ آواز آؤندی ہے کربلا تیرے نال اد چیسا پاواں گی اگوں شام جانے تے میں جانا۔ تو ایک بھرا دے گا نا عباس جیسا تو میں دو دیاں گی، ایک عباس جیسا تو ایک تے حسین جیسا۔ تو پتیجہ دے گا نا قاسم جیسا تو میں ترے دیاں گی، ایک قاسم ورگا، ایک اصغر ورگا، ایک اکبر ورگا۔ یہ میرے پتیجے ہوں۔ پھر فرماتے ہیں تمہیں جوڑی پتران دی دیں تو میں بھی پتران دی جوڑی دیاں گی۔ ایک گل کر کے بی بی چپ ہوئی تو فرماتے ہیں چپ ہو گیا۔ فرماتے ہیں میں جلدی نہ کہہ دیتا تمہیں جوڑی دیں تو میں جوڑی دیاں گی، بھلا تیری پتران دی جوڑی دا مقابلہ ہے کوئی میری پتران دی؟ میرے پتر تیرے پتران دا مقابلہ تو نہیں نہ کر سکتے۔ وہ شہزادے نے علی اکبر تے اسی اصغر، میرے پتر تے تیرے پتران دے نوکر نے نا مجھے ایک پہن وعدہ کر دیا جدو تو پتران دی جوڑی دے گا نا تینو ابا آکھن والا ایک رہ جائے گا، جدو میں جوڑی دیاں گی مینو اما آکھن والا پتر کوئی نہیں دے۔ لوگ آکھن کے زینب دی نسل موک گئی۔ اونو محمد نے 9 محرم آج بڑی بڑی صف کھلوتے نے تو امام حسین نے فرمایا تسی اپنی والدہ کھول جاؤ۔ جدو صف لائیے فوجیاں نال خطاب کیتا نے اونو محمد دھوڑ کے آگے بچ کھلوتے نے تو امام حسین فرماتے سن تسی آؤ نہ دو آؤ باہر نکلو چلو والدہ کھول جاؤ۔ حضرت اونو محمد بہ گئے نے جا کے والدہ کھول تو فرماتے ہیں امی جدو فوج دی صف لگ دی سانو ماموں بچوں کڑ چاہتے۔ بی بی پاک نے فرمایا تسی چھوٹے ہو نا، جدو بی بی آکھا تسی چھوٹے ہو حضرت آن دی جتی تو پتر وار دے ہو۔ فرماتے نے اماں ساڑا نانا تے چھوٹا نہیں نا، ساڑا دادا تے چھوٹا نہیں نا، جعفر تیار دے اسی پوترے ہیں، علی ابن ابی طالب دے اسی نواسے ہیں۔ ایتھے لوگوں نے پتہ ہے علی دی بیٹی آئی ہے تے 2 پتر ساڑے رستے وچ آ کے ساڑے پیو نے تیرے حوالے کیتے سانو ساڑے پیو نے آپ ٹوریا تے جدو باپ نے ٹور چھوڑے تو تسی بھی ٹورنا چاہتے تو ماموں کو اجازت لے کیوں نہیں دے دیتے؟ فرماتے نے اچھا بیٹا رات نو بواں گے تو تواڈے ماموں نال میں گل کراں گی تو ضرور اجازت لے کے دے۔ سامنے بٹھا کے بی بی نے 2-4 گلاں کیتیاں نے وہ سن لو۔ اے شب عاشور جی آ رہی ہے یہ تساں بہت کمال درجے نال سیٹنگ کیتی ہے کہ یہ 9 محرم نو پڑھنا چاہیے اونو محمد یا شب عاشور۔ یہ پھر نا رات نو بٹھا کے نا سامنے تے بی بی نے فرمایا پتہ جی نا پورا عرب تواڈے دادے نو بھی جاندا ہے تے تواڈے نانے نو بھی جاندا ہے پترا 2-3 گلاں نے کل تانوں دسنا نہ پیا سی جعفر تیار دے پوترے تے علی دے نواسیاں فوجاں پکارا آ جڑا حملہ پہ کردا ہے علی دا دوترا لگدا ہے، آ جڑا اس پاسے حملہ کردا ہے علی دا پوترا لگدا ہے۔ سامنے چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھ کے جی اماں جی اماں جی اماں انج ہی ہوئے گا۔ دوجی گل بی بی پاک نے کمال کیتی سر چم کے فرماندی ہے بیٹا جویں ہو سکے ایک واری فرات تے پہنچنا جے۔ جی اماں اگلی گل سنو گے تے حیران ہو گے۔ بی بی فرمایا کنڈے تے پہنچنا ہے پانی نہیں پیڑا اس واسطے کہ ادھوں تک میرا ویر حسین پیاسا۔ دو گلہ بی بی کی تھی ایک گلہ حضرت محمد نے کی تھی۔ حضرت محمد فرمایا اماں ایک کوئی گل دس تسی راضی ہو گے کدوں؟ راضی کدوں ہو گے؟ وہ جڑی آخری گل بی بی کی تھی وہ کمال ہے نال لا لیا دعا پترانو تے بی بی رو کے فرماندی ہے پترو جاندے نا میری رضا مندی تے میں آج اودو راضی ہوں گی جدو فوج تبن وج گئے زینب دی نسل موک گئی۔ ہائے ہائے جڑے بڑے اجازت شبیر کو لے کے دیتی نے فرمایا میرا آتی میں وعدہ کر کے آئی ہوں جدو دعا پرہمان اجازت ملی ہے ایدروں منہ حسین چوم دے نے بی بی زینب دے پتران دے ایدروں حضرت عباس چوم دے نے
حضرت عباس نے 2-4 منٹ دسیا بیٹا سامنے حملہ ہوئے تو انج کرنا ہے، میمنہ تو ہوئے تو انج کرنا ہے، میسرہ تو ہوئے تو انج کرنا ہے، پچھوں کوئی بندہ آوے تو کنج کرنا ہے۔ اینی کو پریکٹس جائی دی سی جنی ممکن سی فوراں تازہ تازہ حضرت عباس نے دسی پھر دووے شہزادے میدان چاہے جیڑا رجز نہ آگے رجز پڑے نا خدا دی قسم ہے تے بہادری دی گل پر ساڑیاں اکھاں بس دیاں نا اے دوما پراما جو پہلے پرا بڑے دی آواز آئی نکلا ہے ساڑے مامے نو کلا سمجھنا رہے ہو، آئے تو ساڑے ماموں نو کمزور سمجھ رہے ہیں، ایک بار سامنے آؤ ہے ساڑا پانی بند کرنا رہے ہو، ایک بار سامنے آؤ ہے علی اصغر نو پیاس دینا رہے ہو۔ خدا دی قسم پیٹا بکریاں دی طرح اے بندے حیدر قرار دے نواسیاں دے آگے چڑھ کے دھوڑے لے، میں رجز دی گل کر رہے ہوں، ستے دا میں ذمہ دار نہیں، جڑا ایو جیج بھی سو گیا پتہ نہیں انہوں کی دکھ نل بیان جاگو مومنو زینب اجڑن والی جے اور جاگو علی دی تھی لٹی جان والی جے۔ خدا دی قسم ہے 2 شہزادے نے پورے دن چوں جڑے عمر ساتھ دے خیمے وچ وڑ گئے۔ ہاں اے حضرت آؤنو محمد نے قبلہ انہاں دی شجاعت دی ایک وکھری داستان ہے، اس قسم نر جنگ کیتی نے فوجاں نس گئیاں تے جڑے گارڈ عمر ساتھ دے کھڑے سن وہ گارڈ نہیں کھڑوتے اگے پیچھے نس گئے، اے دووے پرا عمر ساتھ دے خیمے چ داخل ہوئے نے، اے منون ہڑبڑا کے اٹھیا تلوار نال پلیاں رسیاں توڑ کے وچوں نکل گیا، پیچھے پلٹ کے فرماندے نے امام عباس نس گیا جے دشمن، صدقے جامع فرماندے نے آفرین مرحبا اے خاتون دی جوڑی، اے مامو عباس داد پیا دیندہ جے۔ توڑے آداب حرم تو صدقے جڑے والے عمر صاحب نسے ہیں اس آتھے جا کے لوگاں نو آکھے ہیں اوہ بے آیاؤ تو انہوں پتہ نہیں لگا میرے خیمے داخل ہو گئے نے اور یک بار کی عملہ کرو ہے انہاں کیا جدروں ویندے نے بندے نس جاندے کی سویا جی جدروں ویندے اگو بندے نس جاندے نے تو معمولی بچے سمجھے نا ایک بندہ کون کھڑا سی میرے ساتھ ہے ہو سکے علی دے پنواسے نہیں جعفر تیار دے پوترے نہیں پھر تو کھاتے اس خاندان نال ہمیشہ کیتا نے نا شہزادیاں دی توجہ فوج نو ہٹان واسطے آخری جملہ ایک بے غیرت نے شہزادیاں تو 10 قدم دور کھلو کے آکھیا انہاں دوہاں دی ماں دا خیمہ لٹ رہا شہزادیاں پلٹ کے آکھیا کسے دی جرت ہے جڑا ساڑی والدہ دے خیمے دا رو کرے جی میں یہ نہ خیمے آنو پلٹ کے بیکھے تلوارہ وسیاں حماد ربو نیزے وسے تلوارہ وسیاں دماں دی آواز ہے مامو آجا حضرت زینب سلام اللہ علیہ کول کھلوتے سان جدو شبیر دھوڑے آخری جملہ جے میں اعلان کروں جڑے میں حضرت امام حسین علیہ السلام دے کنہ تے آواز پہی ہے نا میرے اپنے میں تو زینہ چھٹ گئی ہیں میرے مولا دوڑن لگے نے اے تو اگلی کوئی مصیب دی گل نہیں جدو شبیر اس بی بی دیا پتران دیا لاشاں لین دوڑن لگے زہرہ دی دی اگے آگے کھڑی ہو فرما دیا نے کتھے ٹوریا میں میرے پیو دیا پترہ کتھے ٹوریا میں میرے ماں دیا لاڈڑیا پترہ آواز ہوں دی اممہ دی جائی پیچھے ہو جاؤ نو محمد لے گئے نے انہیں دی شہادت ہے بی بی ہاتھ کر چھڑی ہے محبت دی فرمایا وے میرا چنویر کچھ ٹائم جانتے لڑائی کوئی نہیں نا تو سا سنے ہاں کچھ ٹائم جانتے لڑائی پھر انہوں نے چکے گا پھر لیاؤنتے لڑائی میں جنی دیر جان ہونتے لڑیاں میرے سامنے باوے میرے پیو دے میرے سامنے باوے میرا نبیان دا ناز آواز ہوں دی ہے بہن میں اجڑ گیا اونو محمد دی شہادت میرے واسطے شاک ہے 9 محرم 2005 رگو سیدہ
सलाम दे दो पनेवे कतल हो गए जे ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा दी दो उजड़ गई जे आखिरी ऐलान कर लगा और कोई सुगरा नू दसे उजड़ गया वेड़ा बतूल दा लुटियां गईया ने दिया ज़हरा दिया जिन्हां दे जनाजे किसे ना बनाए उन्हां दे जनाजे सईदा बनाए एक बारी कंधा दे के आखो पुत्रां नू ना रोण वालिए असीं रोण आए हां तेरे पुत्रां दा मातम करना है